کنزا ٹی وی کی طرف سے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کیلے کے بے شمار فائدے جانیں گے، تو پھر دیر کس بات کی، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امریکہ میں استعمال ہونے والے پھلوں میں کیلا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ مالٹے اور سیب سے زیادہ ان کیلوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ کیلے میں سیب کی نسبت 4 گنا زیادہ پروٹین، 2 گنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ، 3 گنا زیادہ فاسفورس، 5 گنا زیادہ وٹامن اے اور دیگر وٹامنز اور منرلز بھی سیب کی نسبت دگنے ہوتے ہیں۔ کیلے اصل میں توانائی کا خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسا جادوئی پھل ہے جو انسانی جسم کو پلک جھپکتے ہی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ریشے بنانے والے عناصر، پروٹین، وٹامنز، معدنیات اور توانائی کا امتزاج جو اس میں پایا جاتا ہے وہ بہت ہی کم کسی اور پھل میں ہوتا ہوگا۔ کسی بھی اور تازہ پھل کے مقابلے میں کیلوریز کی مقدار اور کمتر تورتوں کے اجزاء سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایک بڑا کیلا 100 سے زیادہ کیلوریز رکھتا ہے۔ اس میں آسانی سے حل ہو جانے والی شکر کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو اس کے فوری توانائی کا ذریعہ اور تخن پر غالب آ جانے والی اجزاء کا وسیلہ بناتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 1 یا 2 کیلے کھانے سے انسان میں اتنی توانائی پیدا ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے تک مسلسل کام کر سکتا ہے۔ جسمانی توانائی کی بحالی اور الیکٹرولائٹس کے باعث کیلے ایکسرسائز کرنے والے افراد کے لیے انرجی ڈرنک سے زیادہ میسر ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے ممتاز ترین کھلاڑیوں کا سیب سے زیادہ پسندیدہ پھل کیلا کیوں ہوتا ہے۔ کیلا نہ صرف ہمیں انرجی فراہم کر کے ہمیں فٹ رکھتا ہے، بلکہ ہمیں بہت سی بیماریوں پر قابو پانے اور اسے محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی یہی خوبیاں اسے ہماری روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ناظرین، کیلا دنیا کا قدیم ترین اور معروف ترین پھل ہے۔ یہ بیج کے بغیر ایسا لذیذ پھل ہے جو ہر موسم میں ملتا ہے۔ اس کا موٹا چھلکا اسے بیکٹیریا اور آلودگی سے بچائے رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیلے کے پودے میں لکڑی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس کی اونچائی 10 سے 15 فٹ ہوتی ہے اور اس کے پتوں کے علاوہ کوئی شاخ نہیں ہوتی۔ ایک درمیانے کیلے میں 3 گرام فائبر ہوتا ہے، جو کہ ہمیں روزانہ درکار مقدار کا 10% ہے۔ اس کے علاوہ کیلے میں پری بایوٹک بھی ہوتا ہے، جو فائبر ہی کی ایک قسم ہے۔ اس سے معدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بیکٹیریا نظام ہاضمے بہتر کرتے ہیں، موسمی نزلہ، زکام کا دورانیہ اور جسمانی وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کل لاکھوں ڈاکٹر یا حکیم حضرات سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ ہمارا معدہ کیسے بہتر کام کر سکتا ہے۔ اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت معدے کی تیزابیت کا شکار ہوتی ہے اور انہیں سینے میں جلن کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور آخرکار ایسے مریض دل کے دورے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے جسم میں قدرتی طور پر تیزابی معدے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے جب کبھی آپ کو سینے میں جلن کی شکایت ہو یا کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں تو کیلے کھا لیا کریں، اس سے کافی آرام ملے گا۔ کیلے میں کیونکہ فائبر کی مقدار ہوتی ہے اور قبض کا شکار افراد قبض کشیدہ دوائیوں کے بغیر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ کیلے کے استعمال سے اکثر گرم اشیاء کھانے سے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ ایک چھتری والا کیلا مکمل پکا ہوا چمچ سے دبا کر باول کو ملائم کر لیں۔ اس میں 3 کھانے کے چمچ تازہ دہی ملا کر اچھی طرح مکس کر کے اور کھا لیں۔ اب 1 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں نہ کچھ پئیں، انشاءاللہ 1 یا 2 دفعہ سے آپ کو شفا ملے گی۔ ناظرین، بچوں کی بہترین نشوونما کے لیے کیلا مفید ترین غذا ہے۔ خوبی یہ ہے کہ بچوں میں کیلشیم، فاسفورس اور نائٹروجن کو تحفظ دیتا ہے، جبکہ اس میں خوراک جذبے،
بدن بنانے والی مفید ترین شکر بھی پائی جاتی ہے۔ کمزور بچوں کے لیے کیلا بہترین غذا، اس کے ساتھ ساتھ بہترین دوا بھی ہے۔ دنیا کے اس مقبول ترین پھل میں وٹامن اور معدنیات کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ دیگر پھلوں کے مقابلے میں یہ ایک مضبوط ہضم غذا ہے۔ جن بچوں کو بچپن سے ہی کیلا کھلایا جاتا ہے وہ بہترین صحت کے مالک اور خوبصورت موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کمزور اور لاغر بچے کو اگر روزانہ 2 گلاس دودھ کے ساتھ 2 کیلے کھلائے جائیں تو ان کی لاغری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو، ان کے لیے کیلا سستی دوا کا کام کرتا ہے۔ بچوں کے علاوہ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بھی کیلا بہت ہی مفید ہے۔ ایک کیلے میں 1.5 سال کے بچے کو روزانہ درکار وٹامن سی کی مقدار کا 1/4 حصہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے بچے اگر ہر روز ناشتے میں 1 کیلا کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ لینے کی عادت بنا لیں تو ان کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیلے کے استعمال سے دمہ دور رہتا ہے۔ جو بچے روزانہ 1 کیلا کھاتے ہیں ان میں دمے کا خطرہ 34% کم ہو جاتا ہے۔ ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ پوٹیشیم سے بھرا ہوا یہ پھل طالب علموں کے سیکھنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور انہیں چوکس رکھتا ہے۔ سمجھدار مائیں اپنے بچوں کے امتحان کے دنوں میں کیلے کھلاتی ہیں تاکہ بچوں کا ذہن تیزی سے کام کرے اور ان کے نتائج اچھے آئیں۔ کیلا اور دودھ ایک دوسرے کو مثالی انداز میں ایسے غذائی اجزاء مہیا کرتے ہیں جو انسانی بدن کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور ان کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اگر ایسے کمزور افراد کچھ عرصے تک مسلسل دودھ کے ساتھ کیلے کا استعمال کریں تو رفتہ رفتہ ان کا بدن بھاری ہونے لگتا ہے۔ اس کے غذائی نسخے میں یہ خوبی ہے کہ اس کے استعمال سے جسم غیر ضروری طور پر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ کیلے میں چربی بہت کم ہوتی ہے۔ ایک کیلا انسانی کمزوری کا بہترین علاج ہے اور ذہنی امراض سے بچاتی ہے۔ اس پھل میں ٹریپٹوفین نامی غذائی جسم میں سیروٹونین نامی ہارمون کے لیے فائدہ مند ہے، جسے خوشی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ ہر کیلے میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے جو کہ خوشگوار مزاج اور صحت بخش نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، خواتین عام طور پر خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں اور اس کی وجہ اکثر انتہائی اہم جز ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے۔ کیلے میں یہ ایک خصوصیت بھی ہے کہ وہ خون میں شامل ہیموگلوبن کی پیداوار کو متحرک کر دیتا ہے اور جو انیمیا کا شکار خواتین کو خون کی کمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیلا آیوڈین کی کمی کو دور کرتا ہے، اس لیے آیوڈین کی کمی سے ہونے والے تمام امراض میں بھی کیلا مفید ہے۔ جو ایک کیلے میں 22 ملی گرام پوٹیشیم ہوتا ہے جو کہ دن بھر کے لیے جسم کو درکار مقدار کا 12% ہے۔ جسم کو اپنے افعال کے لیے پوٹیشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ منرلز اور مسلز کے اعصابی نظام کھانے میں موجود غذائیت کو سیلز تک پہنچانے، دل کی دھڑکن ریگولیٹ کرنے اور جسم میں نمکیات کی سطح کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جبکہ جسم میں پوٹیشیم کی ہائی بلڈ پریشر اور گردوں میں پتھری کا خطرہ بڑھا سکتی ہے اور جسمانی طور پر کمزوری اور تھکاوٹ کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ لیکن کیلے میں موجود پوٹیشیم ان تمام مسائل میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کیلا وٹامن B6 سے بھرپور ہوتا ہے اور ایک کیلا روزانہ درکار 20% ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وٹامن جسم میں انسولین، ہیموگلوبن اور امینو ایسڈ بنانے میں مدد دیتا ہے کیونکہ صحت مند خلیات کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کیلوں میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے جو کہ جسم میں گردش کرنے والے نقصان دہ اجزاء یا مالیکیول سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے، جبکہ خون کی شریانوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے، لیکن جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ ویسے سننے میں تو عجیب لگتا ہے کہ ایک ٹھوس پھل پانی کی کمی کیسے پوری کر سکتا ہے،
مگر یہاں بھی پوٹیشیم مددگار ثابت ہوتا ہے، جو کہ ورزش کے بعد جسم میں پانی کی مقدار کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم بنانے کے خواہش مند افراد کو کیلے کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیلا دل کی صحت کے لیے ایک بہترین پھل ہے، جس کی وجہ سے اس میں پوٹیشیم کی موجودگی ہے اور دل کے استعمال کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح کیلے میں سوڈیم یا نمکیات نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا یہ شریانوں کو ہائی بلڈ پریشر سے بھی تحفظ دیتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلے میں موجود پوٹیشیم شریانوں کی کمی کے لیے فائدہ مند اور ان کے اکڑنے یا سکڑنے کا خطرہ کم کرتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک یا فالج جیسے امراض سے تحفظ ملتا ہے۔ کیلے کھانے سے گردوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ بہت زیادہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں گردے کی کینسر بہت کم ہوتا ہے۔ تحقیق کے دوران اس مقصد کے لیے فائدہ مند پھلوں کا جائزہ لیا گیا تو کیلے سب سے زیادہ بہتر ثابت ہوئے، جس کی وجہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور فینوٹک کمپاؤنڈ کی موجودگی ہے۔ ایک اور تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا کہ پوٹیشیم کا استعمال گردوں میں پتھری کا خطرہ کم کرتا ہے اور کیلے پوٹیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ مقدار میں نہ کھایا جائے۔ کیلے خون کی کمی سے بھی تحفظ دیتے ہیں۔ خون کی کمی سے جلد کی زردی، تھکاوٹ اور سانس گھٹنے جیسی شکایات ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ خون کے ریڈ سیل کی کمی اور ہیموگلوبن کی سطح میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیلوں میں آئرن کی کافی مقدار ہوتی ہے، جو کہ خون کے ریڈ سیل کی پیداوار کو حرکت میں لانے والا جز ہے۔ اسی طرح کیلوں میں وٹامن B6 بلڈ گلوکوز کی سطح کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، کیلے کے درخت کے تمام حصے دوا کے طور پر استعمال بھی کیے جاتے ہیں، مثلاً کیلے کی جڑ، پتے اور پھل وغیرہ۔ بلغمی کھانسی اور خشک کھانسی میں کیلے کے خشک پتے جلا کر تھوڑا سا نمک شامل کر کے چٹانے سے کھانسی میں آرام ہوتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے ختم کرنے کے لیے کیلے کے گدے کے ساتھ خربوزے کے بیج پیس کر اگر چہرے پر لگائے جائیں تو رنگ کافی کھل جاتا ہے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو سانپ کاٹ لے تو کیلے کے درخت کے تنے سے تازہ رس نکالیں اور اس رس کے 2 پیالے پلا دیں۔ اگرچہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے پینے سے زہر کا اثر تیزی سے ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کے پلانے سے پیشاب جل کر آنے کی شکایت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیلوں کو اگر اعتدال میں رہ کر استعمال کیا جائے تو کسی قسم کے مؤثر امراض مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اس وقت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں جب انہیں اعتدال سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کیلا کم مقدار میں کھانا چاہیے۔ کیلے کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیوز، منفرد اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔